نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين وذرياته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدى للمتقين. آمنت بالله صدق الله العظيم. انتہائی عزت اور احترام کے لائق حاضرین و ناظرین، حمد باری تعالیٰ کے بعد تمامی احباب انتہائی محبت کے ساتھ نبیوں کے تاجدار، امت کے غمگسار، انسانیت کے محسن، دانائے شغل، ختم الرسل، مولائے کل، نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم، شاہ حبا، ماہ حسینہ، حبیب الہی، عرش کے راہی، حسنین کے نانا، سیدہ کے بابا، ہادی برحق، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طیب و طاہر بارگاہ میں درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا شفیع المسلمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ العاشقین وعلی حضرین محترم، یہ ناچیز اور آپ احباب اس وقت ایسے لمحات میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جن لمحات میں خالق اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو بلا شرط معافی عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق عطا کی اور اس کی بندگی کے لیے جمیل نیاز چھپانے کے لیے ہم حاضر ہیں. اسی کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارا دین بھی بہتر فرمائے اور ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے. آمین ثم آمین. گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ایک خوبصورت بحث آپ کی خدمت میں گوش گزار کی تھی کہ ایمان مخلوق ہے. یہ آپ احباب کو یاد ہوگا کہ ایمان مخلوق ہے. ایمان کا خالق بھی اللہ ہے. جس طرح ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، اسی طرح ایمان کا خالق بھی اللہ ہے. حضور سے
پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں بتائیں، انسانیت کو آسانیاں تقسیم کرنے والے، رہبری کرنے والے، انسان کا سوچوں کا رخ سیدھا کرنے والی شخصیت جنہیں پیغمبر اعظم کہا جاتا ہے، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے زندگی میں جب بھی لب کھولے اسی وقت زندگی کو حسن ملا، حیات کو رونق ملی، کائنات کو آسانی تقسیم ہوئی، اور قیامت کی دیواروں تک اللہ کے رسول نے حسن اور بیوٹی تقسیم فرمائی۔ آج صدیاں گزرنے کے بعد جب ہم حضور کی احادیث پڑھتے ہیں، آپ کے اقوال کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کی بتائی ہوئی باتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں، تو شو محسوس ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، کیفیت بدلتی ہے، ادراک اور فہم شو چمکتا ہے، جیسے یہ بات ابھی کائنات کی نبض پہ ہاتھ رکھ کر کسی نے کہی، یعنی ایسا حسن، ایسی خوبصورتی، ایسی آسانی، ایسا فہم اور ایسا ادراک عطا کر دیا انسانیت کو کہ وقت کوئی ہو، مذہب کوئی ہو، زمانہ کوئی ہو، اس کی قید نہیں، میرے نبی کی رحمت عام لوگوں کو مستفید کر رہی ہے۔ حضور نے فرمایا ایمان کو پیدا کیا گیا ہے، ایمان مخلوق ہے، اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جب ایمان پیدا کیا گیا تو ایمان نے کہا، جی ایمان پیدا ہوا تو ایمان نے کہا، کیا کہا کہ اللہ قوانی، مجھے طاقت دے، استحکام دے، قوت عطا کر، مجھے قوت چاہیے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، اب مجھے قوت کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے، استقامت چاہیے، پاور چاہیے۔ تو رسالت بات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں سے اللہ نے ایمان کو قوت بخشی۔ پہلی چیز حسن خلق، حسن خلق، اچھے اخلاق، اور دوسرا سخاوت، جنراسٹی، سخاوت۔ آپ سخاوت کے عمل سے گزرتے ہیں، ایمان تقویت پکڑتا ہے۔ آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایمان تقویت لیتا ہے۔ اور دو چیزوں سے فرمایا تمہارا ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ انہی دو کی اپوزٹ ہے، متضاد ہے، اس کے برعکس ہے۔ فرمایا بدخلقی اور بخل، بدخلقی اور بخل۔ جب کوئی آدمی بد اخلاقی کرتا ہے ایمان کمزور ہوتا ہے، جب کوئی آدمی بخل کرتا ہے، مائزر ٹائپ ہو جاتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے۔ بظاہر وہ سیانہ بن رہا ہوتا ہے، مال کو اپنے کنٹرول میں رکھ کر راہ خدا کی تقسیم نہ کر کے، نفع و ضرر کی بحثوں میں الجھ کر، جمع نفی کے چکر میں الجھ کر وہ دانا بنا ہوتا ہے، لیکن ایک بڑی بیماری پیدا ہو رہی ہوتی ہے جسے بخل کہتے ہیں، جو ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ فرمایا بخل ایمان کو کمزور کرتا ہے، اور حسن بد اخلاقی ایمان کو کمزور کرتی ہے، اور اس کے الٹ فرمایا سخاوت اور اچھے اخلاق ایمان کو طاقت عطا کرتے ہیں۔ معلوم یہ بحث کے دہرانے کا مقصد یہ تھا، اشارہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ ایمان کبھی بڑھتا ہے اور کبھی کم ہوتا ہے۔ کبھی آپ قرآن مجید پڑھنے کا آپ کو اتفاق ہو اور تھوڑا سا اس میں غور و فکر کریں، سورہ انفال پڑھیں، جو مال غنیمت کے بارے میں جس کا سٹارٹ ہے سورہ انفال، آپ اس کو پڑھیں
تو آپ اس بحث کا قرآنی خلاصہ آپ تک پہنچ جائے گا کہ اللہ نے خود فرمایا کہ جب میری آیات پڑھی جاتی ہیں، اذا تلیت علیہم آیاتہ، جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ جب قرآن پڑھا جائے، آپ کے سامنے جب قرآن مجید کی کوئی تلاوت کرے تو یہ حکم اللہ نے خود ارشاد فرمایا۔ اس وقت سناٹا، خاموشی، تفکر، تدبر، تعقل، فہم کے دروازے کھول کر قرآن کو سنو، تمہیں احساس نہیں ہوگا، قرآن کی آواز تمہارے ایمان کو زیادہ کر دے گی۔ قرآن کا صوتی حسن، توجہ، قرآن کا صوتی حسن، قرآن مجید کے اندر جہاں دوسرے حسن ہیں، جمال ہے، کمال ہے، اور دوسرے راز کائنات کے ہیں، معجزات ہیں، علوم ہیں، فنون ہیں، اور دیگر رتب و یابس ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک خوبی عطا کی ہے، ایک سنہری جو ہے وہ وصف عطا کیا ہے۔ وہ وصف یہ ہے کہ اس کی آواز، اس کو اللہ نے صوتی حسن عطا کیا ہے۔ اگر کوئی لحن کے ساتھ، خوبصورت لہجے کے ساتھ، رموز و اوقاف کے ساتھ تمام آداب کو بجا لاتے ہوئے قرآن پڑھتا ہے، میرے رب نے اس کی آواز کے اندر بھی حسن رکھا ہے، یہ دلوں کو بھی صاف کر دیتا ہے، ذہنوں کو بھی صاف کر دیتا ہے، اور انسان کے مقدر کو تبدیل کر کے رب کی بارگاہ میں لے جاتا ہے۔ بات سمجھ لیں، یعنی صوتی حسن، قرآن مجید کے الفاظ کی ادائیگی کا جو حسن ہے، یہی وجہ ہے کہ پروفیسر ہٹی نے ایک بات کہی ہے، توجہ سے، یہ انتہائی گہری بات ہے اور بڑی تحقیقی بات ہے، ایک مورخ کی بات ہے جس نے بے لاکھ تبصرے کیے تاریخ پر، اسلام پر اور رسالت باب پر لکھا۔ وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید یا الفاظ، یہ جو الفاظ ہیں نا، ہمیں احساس نہیں ہوتا، ان کے اندر انرجی ہے، توانائی ہے، طاقت ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے الفاظ کو متشکل کر دیا جاتا ہے، صورت دے دی جاتی ہے۔ یہ جو آپ زبان سے لفظ ادا کرتے ہیں، مجھے بھی احساس نہیں، آپ کو بھی احساس نہیں، ہمارا ریسرچ کا انداز وہ نہیں، ورنہ کائنات میں اس وقت یہ ریسرچ ہو چکی ہے کہ سب سے زیادہ انرجی بولنے سے ویسٹ ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ انرجی انسان کے تکلم میں پائی جاتی ہے جب وہ بات کرتا ہے نا۔ اور یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں لفظوں کی میجرمنٹ ہو چکی ہے، لفظوں کی پیمائش ہو چکی ہے۔ جس طرح آپ فیتا لے کر کپڑے کی پیمائش کر سکتے ہیں، آپ گز لے کر کپڑا ناپ سکتے ہیں، جس طرح آپ میٹر لے کر کپڑے کی پیمائش کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ اتنے انچ ہے، اتنے فٹ ہے، اسی طرح آج علوم کی ترقی، مہارت، دلچسپی اور لوگوں کا شوق اور لگن اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ لوگوں نے الفاظ کی میجرمنٹ کی، ان کی پیمائش کر کے بتا دیا کہ اتنے سیکنڈ میں یا اتنے اشاروں میں فلاں لفظ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو پروفیسر ہٹی کہتا ہے کہ جب میں کائنات کو دیکھتا ہوں، پوری کائنات کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، رہبر دیکھتا ہوں، رہنما دیکھتا ہوں، ریفارمر دیکھتا ہوں، مصلح دیکھتا ہوں، پیغمبر دیکھتا ہوں، نبی اور رسول دیکھتا ہوں، قوموں کا مقدر تبدیل کرنے والے لوگوں کو دیکھتا ہوں، اور قائدین کو زعماء کو دیکھتا ہوں، تو وہ کہتا ہے ایک شخص ایسا نظر آتا ہے
جس نے الفاظ کے حسن کو سب سے زیادہ استعمال کیا، اور جنہیں اونٹ چرانا نہیں آتے تھے وہ قوم کے رہبر بن گئے، اس نے قرآن کے صوتی حسن کو استعمال کیا اور کائنات کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، گل ساری سرکار دی ہے۔ یعنی الفاظ کے اندر توجہ کریں، الفاظ کے اندر ایک حسن ہوتا ہے، اگر کوئی وہ حسن کا متلاشی ہو، متجسس ہو، اس میدان میں دلچسپی رکھتا ہو اور الفاظ کو ویسی ادا کرے جیسے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو وہ حسن انسان کا مقدر تبدیل کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر گبن نے ایک بات کہی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکلتے ہیں کہ میں نے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنا ہے، سنی ہوئی ہے نا بات، یہ تو کہانی سب نے سنی ہوئی ہے، واقعہ سب نے سنا ہوا ہے، لیکن ایک نقاد کریٹیکل سٹائل میں اسلام کو پڑھنے والا، تحقیق کے میدان میں اترنے والا ڈاکٹر گبن کہتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک لمحے آدمی تلوار پکڑ کر نکلتا ہے اور دوسرے لمحے نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ڈرامائی چینج، یہ ڈرامائی چینج، تلوار لے کر نکلا ہے کہ میں نے قتل کرنا ہے، اور جا کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے، نعرہ تکبیر بلند کرتا ہے اور 40واں پیروکار رسالت مآب کا بن جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر گبن کہتا ہے یہ تبدیلی کس چیز نے برپا کی، یہ انقلاب کہاں سے آیا؟ وہ کہتا ہے ایک ہی راستہ تھا، جب ان کی بہن قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن کا حسن، قرآن کا جمال، قرآن کے رموز اس کے دل میں اتر رہے تھے، جیسے ہی اس کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑی، قرآن کا صوتی حسن اس کے دل کو چیر کر انقلاب برپا کر گیا، جو مارنے آیا تھا خود زیر ہو جاتا ہے۔ اور کسی نے کیا پنجابی میں کہا تھا، مار دے لے چلو نہ کرو عمر برباد۔ یہ تبدیلی صوتی حسن کی ہے۔ میں جو آپ کی خدمت میں بات رکھنا چاہتا ہوں، اس تمہید کے بعد ایمان بڑھتا ہے، قرآن مجید سننے سے ایمان پروموٹ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ اعمال، یہ آج ہماری بحث کا آغاز ہے۔ اعمال، نیک اعمال یا برے اعمال، آپ جو کرتے ہیں یا اچھا ہوگا یا برا ہوگا، یہی تقسیم ہے نا۔ آپ جو کرتے ہیں اچھا ہوگا یا برا، یا وہ کام ٹھیک ہوگا یا غلط۔ ویسے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس تقسیم سے پہلے اشارہ تھا، جب کبھی انسان نیکی کا کام کرنے کا ارادہ کرے، خیال آتا ہے، اذان ہوئی ہے، دل میں خیال آیا کہ نماز پڑھنی چاہیے، کسی نے نہیں کہا، اندر کی گھنٹی بجی، ضمیر بولا کہ یہ میرے اللہ کی دعوت ہے، نماز پڑھنی چاہیے، نماز کی طرف جانا چاہیے، اٹھنا چاہیے، اس لمحے اس کی مخالف قوت نے حملہ کر دیا، وہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھہرو چلو آج رہنے دو، کل سے شروع کر لیں، کل چلیں یا اور تھوڑا لیٹ کر لیں۔ ایک اندر طاقت ہے جو اس اچھے خیال کی مخالفت شروع کر دیتی ہے۔ کوئی بھی آپ کو نیک کام کرنے کا جب خیال آتا ہے تو اس کے اپوزٹ ایک طاقت اندر سے ہی اس کا مقابلہ شروع کر دیتی ہے، اسے کہتے ہیں نفس۔ اس طاقت کا نام نفس ہے۔ نفس کوئی فزیکلی چیز نہیں ہے، آپ کے اچھے خیال کی مخالفت کرنے والی قوت جو اندر سے پیدا ہوتی ہے وہ نفس ہے، اسے نفس کہتے ہیں، اسے نفس۔ یہ بعض جہالا جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ کہتے رہتے ہیں کہ جناب بس نفس مار دے۔ نفس وہ آدمی مارتا ہے کہ جس کے ذہن میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور پھر دوسرا اندر سے مخالفت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ یار ایسا نہ کر، ایسا نہ کر،
ابھی بڑا وقت ہے، ابھی کوئی تمہاری عمر ہے، جی بڑا وقت پڑا ہے، اندر سے ایک طاقت ہمدردانہ خیال بھی یہ پیدا ہوتی ہے، وہ نفس ہے جو اس طاقت کو زیر کر کے نیکی کے خیال کو آگے کر کے عمل کر دیتا ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ فرماتا ہے کامیاب تو وہ ہوگا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب تو وہ ہوا جس نے مخالف قوت کو دبایا اور حق والی قوت کو استعمال کر کے نیک عمل کیا، فرمایا وہ کامیاب۔ دادا صاحب نے کشف المعجون میں لکھا ہے کہ الہام کیا ہوتا ہے؟ الہام یہ لفظ آپ سنتے رہتے ہیں نا، الہام، اس کو کئی لوگ چھٹی عشق بھی کہتے ہیں، 5 عشقیں عام بیان ہوئی ہیں، چھٹی عشق کا بھی تذکرہ کرتے ہیں لوگ۔ الہام وہ کہتے ہیں دادا صاحب کہ انسان کو جو اچھے لمحے کوئی خیال پیدا ہوتا ہے نا، کوئی ماحول ایسا بنا ہے، آپ کو کوئی خیال آ گیا اچھا، مثال کے طور پہ یہاں بیٹھے بیٹھے کوئی آدمی کہتا ہے مسجد کے لیے چندہ دو، مثال دے رہا ہوں، تو دل میں خیال آتا ہے دینا چاہیے، پھر فوراً ایک دوسرا خیال بھی آتا ہے چھاٹ مولویوں میں پیسے کا دیتے ہیں، ایسے بڑے لوگ دینا، ایسے بڑا فنڈ آؤں ہے، اس طرح کا کوئی خیال آ گیا۔ دادا صاحب گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المعجون میں لکھا ہے کہ یہ جو مخالف خیال پیدا ہوا ہے یہ نفس کا ہے، اور جو پہلے تجھے اچھا کرنے کا خیال پیدا ہوا نا وہ الہام ہے۔ سبحان اللہ، وہ کیا ہے؟ الہام ہے، اور وہ پاکیزہ خیال ہوتا ہے جو اس پہ قائم رہتا ہے، رب کی نصرت اور مدد اسے مل جاتی ہے، سبحان اللہ، رب کی نصرت اور مدد اسے مل جائے۔ اعمال یہاں سے ہی چلے تھے، اعمال، آپ اگر کوئی عمل کرتے ہیں یا وہ اچھا ہے یا برا، اگر آپ عمل اچھا کرتے ہیں آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے، آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اگر آپ کوئی برا کام کرتے ہیں آپ کے ایمان کا گراف کم ہو جاتا ہے، ایمان کا گراف کم ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ آدمی کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور علماء نے اس کی مثال لکھی ہے، یہ بڑی باریک باتیں ہیں لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، بڑی باریک بات ہے۔ علماء فرماتے ہیں علماء سے مراد یہ مسجد کا امام نہیں ہے، علماء سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث پر عبور حاصل کر کے اللہ کی مرضی تلاش کی اور اللہ کے رسول کی مرضی تلاش کی، اس سے عالم کہتے ہیں، اور اس کا انگلش میں ترجمہ سائنٹسٹ ہے، کہ عالم سائنٹسٹ ہوتا ہے، جس سے قرآن اور حدیث پر عبور ہوتا ہے، وہ ایک سائنٹسٹ ہوتا ہے، یعنی چیز کی معرفت اور حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے، جیسے تو عالم نہیں نہ ہوتا، عالم وہ ہوتا ہے کہ چیزوں کی حقیقت کو جانتا ہے، اور یہ دور انسانی تاریخ میں پہلی بار آمینہ کے لال نے انسانوں کو عطا کیا، چیز کی حقیقت جاننا، حقائق سے واقف ہونا، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہنر اور یہ علم انسانیت کو عطا کیا۔ جب آپ اچھا کام کرتے ہیں یا وہ اچھا ہوگا یا کوئی کام کرتے ہیں اچھا ہوگا یا آپ اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور برا کرتے ہیں تو کم ہو جاتا ہے، اس حد تک بھی چلا جاتا ہے کہ آپ کفر میں لوٹ جاتے ہیں۔ علماء نے اس کی توجیہ بیان کی ہے، علماء فرماتے ہیں یہ نوبت کب آتی ہے کہ آدمی بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ہی اکاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن لگاتار گناہوں کی وجہ سے، لگاتار اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، لگاتار معصیت کی زندگی گزارنے کی وجہ سے سال ہر سال بیت گئے، عمر کے حصے گزر گئے، خدا کے رسول کا خیال نہ آیا، دین اسلام کی پر عمل کا خیال نہ آیا، 60 سال عمر ہو گئی، 70 سال عمر ہو گئی، زنگ لگا ہوا ہے، کبھی
خدا کی طرف لوٹنے کا خیال ہی نہیں آتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہاں پاسبلٹی ہوتی ہے، امکان ہوتا ہے کہ آدمی ایمان سے کفر کی طرف لگاتار گناہ کی وجہ سے چلا جائے۔ اس لیے فرمایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے اس کے مقابلے میں نیکی کرو تاکہ اس نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارا برا منا، اس نیکی کی برکت سے اللہ تمہارا۔ اس لیے فرمایا نیکی کے بعد غلطی کے بعد نیکی کرو۔ اگر ہو جاتی ہے نا غلطی، انسان ہے، انسان خطا کا مرکب ہے، غلطی ہو جاتی ہے، فرمایا فوراً نیکی کرو جب غلطی کے بعد، لیکن یہ معمول نہ بنائے، عادت نہ بنائے، ادھر غلطی کی ادھر نیکی کا نہیں، اتفاق سے غلطی ہو گئی اور ارادے سے نیکی کی، اتفاق سے غلطی ہوئی، ارادے سے نیکی کی، پھر اللہ آپ کی خطا کو نیکی میں تبدیل کر بٹھا دے گا کہ اس سے بھول ہو گئی ہے، نادم ہوا ہے، خجالت ہوئی ہے اس کو، تو پھر نیکی بھی کر رہا ہے تو اللہ اس کو مٹا دیتا ہے۔ اچھے اعمال کرو گے تو آپ کا شجر ایمان کرو تازہ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں، میں ایسے ایک بڑی خوبصورت مثال آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی سے، اس لیے نہیں کہ کہیں اور سے مثال نہیں، اس لیے کل ہمارے اس ہیرو کا یوم ولادت ہے اور اسی مناسبت سے ان کی زندگی سے ایک مثال لینے لگا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جنہوں نے اپنی وفات سے 2 دن پہلے ایک بات کہی، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی وفات سے 2 دن پہلے ان کے جو ذاتی معالج تھے نا، پرسنل ڈاکٹر، ان کا نام ہے ریاض علی شاہ، ریاض علی شاہ، وہ کہتے ہیں کہ دنیا سے جانے سے پہلے 2 دن قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بات کہی کہ پاکستان کملی والے کی عطا ہے، پاکستان کملی والے کی عطا ہے۔ یہ بنا ہے تو حضور کی عطا سے، رسالت مآب کی نسبت سے، نبی علیہ السلام کی توجہ سے، آپ کی رہنمائی سے اور آپ کی نظر کرم کی دخولیت و شمولیت سے پاکستان بنا ہے۔ یہ قائد اعظم نے کہا، ان کے معالج ریاض علی شاہ آپ نے الفاظ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ حضور کی عطا ہے، خاص عطا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بڑی قابل توجہ بات کہنے لگے محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ضرورت آپ ایک باقی ہے، بن تو گیا پاکستان ہے، بن تو گیا ہے، لیکن ایک ضرورت باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ، وہ سسٹم جو حضرت ابوبکر نے لانچ کیا تھا، وہ سسٹم جو فاروق اعظم نے دیا تھا انسانیت کو، وہ سسٹم جو عثمان غنی نے عطا کیا تھا، وہ سسٹم جو حیدر کرار شیر خدا علی مرتضیٰ نے عطا کیا تھا، فرمانے لگے کہ ریاض علی شاہ پاکستان بن گیا ہے اور اس کے بننے میں آمینہ کے لال کی نظر اور کرم کا خیال ہے، اور اب میری یہ خواہش ہے کہ اس میں خلافت راشدہ، صحابہ کرام کی ہار والا نشان وہ لایا جائے۔ تو شاہ جی کہتے ہیں ریاض علی شاہ کہ آپ پھر اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کیوں بنا ہے اور کس مقصد کے لیے بنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ قانون ریاست کیا ہوگا؟ جو بات میں اصل آپ کے مضمون کو سپورٹ کرنے کے لیے کرنے لگا وہ بھی آگے۔ قائد اعظم کثرت کے ساتھ سورہ فیل پڑھتے تھے۔ کون سی سورت ہے؟ سورہ فیل۔
अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, सूरा हाथी वाली सूरत। तो अक्सर उनका ये मामूल था कि रात को उठते और चलते। ये जो रात का उठना और चलना, इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है, बस मंजर है। हजरत अली और मुर्तज़ा शेर खुदा अपनी बेटी को उठाकर रात को उठते थे और चलते थे। रात को हजरत अली उठते और अपनी बेटी सईदा ज़ैनब को भी उठाते और चलते। गुफ्तगू होती, गुफ्तो शरीद होती, बात की जाती, बात सुनी जाती। समझ आ रही बात? तो किसी ने पूछा कि हजरत आप तो सैयदुल औलिया है, बेटी को भी साथ उठाते हैं। फरमाया जिसने करबला में किरदार अदा करना हो उसकी तरबियत लाजिम है, उसकी तरबियत, बड़े किरदार के लिए बेटियों की तरबियत लाजिम। फिर देखा दो ही किरदार है करबला, एक भाई का एक बहन का, दो ही किरदार है। भाई ने भी कमाल कर दी और बहन ने भी कमाल कर दी। कायदे आज़म भी रात को उठते थे। उन लोगों से हमारा वास्ता नहीं है जिन्होंने एक किताब भी ना देखी हो, कख पता ना हो। हम उन सेनों पर दस्तक देते हैं जिनके पास इल्म का नूर है। तारीफ पढ़िए, कायदे आज़म रात को उठते, चहलकदमी करते, और वजीफा क्या था? अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, सूरा फील पढ़ते रहते, बस बार बार चलते, सूरा फील पढ़ते और मुतफक्किर होते, तेवर बताते, उनके चेहरे की लकीरें बताती, उनके उठने वाले कदमों की आहट बताती, उनका अंदाज़े चलन बताता कि ये आदमी गौर व फिक्र के जहान में डूबा हुआ है। और किसी आदमी ने मुखबरी की, कहा हजरत ये क्या पढ़ते रहते हो? अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, कोई और वजीफा नहीं करते? तो फरमाने लगे तुझे समझ नहीं आई, मैंने सारा कुरान पढ़ा है लेकिन सूरा फील इसलिए कसरत से पढ़ता हूँ कि मेरा ईमान बढ़ता है। मेरे जुमले पे तवज्जो करना, मेरा ईमान बढ़ता है जब मैं सूरा फील पढ़ता हूँ। सोचता हूँ जो रब अबाबील से हाथी मरवा सकता है वो मुझ जैसे दुबले पतले इंसान से पाकिस्तान मरवा सकता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, सैयदी मुर्शदी। बात समझ रहे? ईमान बढ़ता है या नहीं बढ़ता? ये मैं उस मुनासिबत से मिसाल दी है। कहा कि मैं सूरा फील पढ़ता हूँ और रोजाना तिलावत करता हूँ, तसलसल व मुसलसल तिलावत करता हूँ। और तिलावत इसलिए करता हूँ कि जब मैं इसके मक़्सद पर, इसके खुलासे पर, इसके मफ़हूम और इदराक पे नजर करता हूँ तो रिजल्ट ये सामने आता है कि जो रब अबाबील से हाथी मरवा सकता है ना, वो टीबी के मरीज से पाकिस्तान भी मरवा सकता है। इस पे बात तो है एक ज़ाविये, बात तो एक स्टाइल। किस चीज ने कायदे आज़म के ईमान को बढ़ाया? मैं इतना बड़ा हुआ था इमाम तवज्जो, पीरा फरमाने की शरीफ, ये तारीखी बात है और हर किसी ने लिखी है। कोई भी तबका फिक्र है, किसी को इनकार है। जो मुअर्रिख होता है ना, बहुत कम मुअर्रिख होते हैं जो फकत की हुकूमत से मरगूब होते हैं, पैसे लेकर जो लिखते हैं ना, तारीख उन्हें भी माफ नहीं करती, लेकिन जो अपने कलम की नोक को गैरत से सजा कर लिखते हैं, अपने रहे बेगाने भी एतराफ करते हैं। बात समझ रहे? यानी मुअर्रिख जो होता है ना, लिखने वाला, तारीख लिखने वाला, अगर वो इंसान हो और गैरत का खतरा और रमक बाकी हो तो वो बड़ा बेलाग
بے دریغ اور جرأت سے لیتا ہے۔ بے شک۔ لیکن اگر بکا ہوا انسان ہو، ضمیر فروش ہو، تو وہ تو پیسوں کے تھیلے لیتا ہے، اپنے دن پاس کرتا ہے اور جو کوئی کہے وہ نکلے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، امام احمد رضا نے، کروں مدح اہل دول، کیا بات ہے۔ کروں مدح اہل دول، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، میرا دین پارے روٹیاں کمان والا میرا دین نہیں۔ پارا کہتے ٹکڑے، نہ کہتے روٹی کو، فارسی میں پارے نان، روٹی کا ٹکڑا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ درس دے گئے، فرمایا کسی دنیا دار کی تعریف نہ کرنا، یہ بلا ہے، مصیبت ہے، دنیا داروں کی تعریف نہ کرنا۔ کروں مدح اہل دول، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، میں روٹیاں اکٹھی کرنے والے دین کی بات نہیں کرتا، میں اس دین کی بات کرتا ہوں جو کوہ صفا سے نکلا اور کائنات پر اس کا پرچم لہرا۔ قائد اعظم محمد علی جناح پیر مانی کی شریف تاریخی بات آپ کی خدمت میں رہا، دلچسپی سے کافی بجٹ میں ولادت ہے نا قائد اعظم کا 25 دسمبر سے، اس حوالے سے قائد ڈے کے حوالے سے بڑی توجہ سے آپ نے بات سنی ہے۔ یہ پیر مانی کی شریف سے ملنے کے لیے گئے، پیر مانی کی شریف ان سے ملنے کے لیے گئے، تو جب جو بات کرنی تھی وہ کی، ظاہر ہے بات تو یہی تھی کہ میں نے ملک بنانا ہے، مسلمانوں کو متحد قائد اعظم نے کیا ہے اور جگایا علامہ اقبال نے، جگایا علامہ فکر، جو جملے سونے سے تولنے والے، فکر اقبال کی ہے۔ قائد اعظم مفکر نہیں تھے، قائد اعظم مفکر نہیں تھے، آئیڈیالوجی دینے والے نہیں تھے، آئیڈیالوجی، فکر، نظریہ، سوچ اقبال کی تھی، لیکن قوم کو متحد کرنے کا جذبہ قائد اعظم نے قوم کو عطا کیا، یونٹی انہوں نے پیدا کی ہے اور بیدار کر کے حضرت اقبال نے دیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پیر مانی کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس گئے، جو بات ہونا تھی وہ بات ہوئی۔ جب الوداع کرنے کا وقت آیا تو پیر مانی کی یوں، بہت بڑے پیر کا نام لے رہا ہوں، کوئی معمولی پیر کا نہیں جس کے لاکھوں اس وقت مرید تھے، جب الوداع کرنے کا قائد اعظم کو وقت آیا گاڑی میں بیٹھنے کا، اور ساتھ کے اب عبدالرب نشتر، تو پیر مانی کی اس طرح الوداع کر رہے تھے جس طرح مرید اپنے پیر کو الوداع کرتا ہے۔ بہت بڑی خانقاہ کے سجادہ تھے، عالم بھی تھے اور صاحب زہد تصوف والے بھی تھے، لیکن جب قائد اعظم کو سیاف کرنے کا وقت آیا، گاڑی میں بٹھانے کا وقت آیا، تو وہ سوٹڈ بوٹڈ نوجوان جب اس کو گاڑی میں بٹھانے لگے تو یہ بزرگ پیر یوں الوداع کر رہے تھے، یوں الوداع کر رہے تھے جیسے مرید گھر میں آئے ہوئے پیر کو الوداع کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ بات کرنے کا کہ عقیدت، آداب، پروٹوکول، اکرام، احترام اور آدائے دلبرانہ اس طرح کی تھی کہ محسوس ہوتا تھا کہ پیر صاحب جونیئر ہے اور قائد اعظم سینئر ہے، جبکہ بات ایسی نہیں تھی، لیکن یہ پروٹوکول بتا رہا ہے۔ تو سردار عبدالرب نشتر یہ ہنس پڑے، مسکرا گئے، زیر لب مسکرا گئے، لبوں کے نیچے ہنسی آ گئی، اور لبوں کے نیچے کی ہنسی بڑی سومانہ ہوتی ہے، ہزار سوالوں کے جواب اور ہزار اشکال پیدا ہوتے ہیں، تو زیر لب مسکرائے۔
میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا. جب حضور معراج سے واپس آئے تو حضور مسجد کے شیخ میں بیٹھے تھے حرم شریف میں. تو جب حضرت بلال آئے نا تو حضور زیر لب مسکرائے. حضور زیر لب مسکرائے. ہم تو بھئی پورا لنک کر کے آپ کو بات بتاتے ہیں. یہ جو زیر لب مسکراہٹ ہوتی ہے نا یہ ادائے دلبرا بھی ہو سکتی ہے. یہ ہزار سوالوں کا جواب بھی ہو سکتی ہے. یہ تشکین کا پہلو بھی ہو سکتی ہے. یہ تسکین کا سامان بھی ہو سکتی ہے. جب حضور مسکرائے حضرت بلال کو دیکھ کر تو حضرت بلال پریشان ہو گئے کہ شاید حضور میری رنگت پر مسکرائے ہیں, شاید میری بیٹھی ناک پر مسکرائے ہیں, شاید میرے موٹے ہونٹوں پر مسکرائے ہیں, شاید میری غلامی پر مسکرائے ہیں. تو آمینہ کے لال نے فرمایا بلال نفسیات کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں, میں اس لیے مسکرایا ہوں تو چلتا زمین پر ہے, تیرے چلنے کی آواز میں جنت میں سن کر آیا. بس زیر لب جو مسکراہٹ ہوتی ہے اس کے اپنے ریزلٹ ہوتے ہیں. تو جب پیر آف مالکی شریف نے الوداع کیا قائد اعظم کو تو عبدالرب رب نشتر یہ مسکرائے. یہ جنہوں نے تحریک پاکستان پڑھی ہے وہ نام ہی سے سمجھ جاتے ہیں کہ عبدالرب رب نشتر کون تھا. تو جب مسکرائے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا سردار جی کیوں مسکرائے ہو؟ یہ تمہاری مسکراہٹ کئی سوالوں کو جنم دے رہی ہے, تمہارے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ تو سردار عبدالرب رب نشتر نے یہ جملہ کہا پیر صاحب آپ کو یوں الوداع کر رہے ہیں جیسے مرید پیروں کو کرتا ہے. آپ پیر لگ رہے تھے اور مانکی کے سجادہ وہ مرید لگ رہے تھے, اور میں مسکرایا اس لیے ہوں کہ حقیقت اس کے الٹ ہے. پیر وہ ہے اور حقیقت کا جہان سمیٹ کر ہم آئے ہیں, لیکن الوداع کہنے کا رنگ اور ڈھنگ طریقہ اور قرینہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ مرید ہیں اور آپ پیر ہیں. تو قائد اعظم نے کہا پتہ ہے کیوں؟ پتہ ہے کیوں پیر صاحب مجھے یہ عزت دے رہے ہیں, یہ پروٹوکول پیر صاحب مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں علم ہے. اس لیے کہ انہیں علم ہے. کیا کہ میں نہ جھکوں گا نہ بکوں گا, نہ جھکوں گا نہ. یہ عزت مجھے اس لیے مل رہی ہے کہ میں نے استقامت, عزیمت اور کوہ کی طرح ڈٹ جانا میں نے سورہ فیل سے سیکھ لیا ہے. سورہ فیل نے میرے ایمان کو بڑھا دیا ہے, اور آج پیر صاحب نے جو مجھے عزت دی ہے مجھے اس لیے دی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ بکے گا نہیں, جھکے گا نہیں. اور یہ راز میں نے کہیں اور سے نہیں سیکھا, میرے ایمان کو یہ راز قرآن کی چھاتی سے ملا. یوں تو نہیں نا, یوں تو یہ باتیں نہیں نا بنتی, یہ باتیں کسی وجہ سے بنتی. ایمان مضبوط ہو. بس آپ کی بات کرنے لگا ہوں, آپ توجہ رکھیے گا, 2-3 منٹ میں سمیٹ لیتے ہیں. یہ بات ویسے میں نے آپ کو پہلے یہاں ایک جلسہ میں بتائی تھی, شاید آپ کو یاد ہو یا نہ. جب علی پور شریف والے سجادہ نشین یہاں آئے تھے ان کی موجودگی میں یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. مجھے یاد ہے, ہمیں یاد ہے, آپ کو یاد ہو یا ہمیں یاد ہے, بات کی. وہ بات یہ کی تھی کہ 1946 میں 1946 قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر چھری سے ایک نوجوان نے حملہ کیا. چھری لے کر حملہ کیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح پر. تو جب یہ خبر پھیلی, میں بتا دیتا ہوں کس نے حملہ کیا تھا. خاکسار تحریک ایک نوجوان نے حملہ کیا. خاکسار تحریک نہیں ہوتی, اس کے نوجوان نے حملہ کیا تھا. قائد اعظم کینٹی گروپ تھا. میں اس لیے اس جماعت کا نام بتایا ہے کہ ہم دھوکے میں نہ رہے. علم سمجھ رہے ہیں, بڑی سادگی ہے, بڑی سادگی. تو جب یہ خبر پھیلی کہ
कायदा पर हमला हो गया, छुरी से मारने की कोशिश की, बच गए। तो फिर जमात अली शाह अलीपुर शरीफ वाले, क्या बात। उन्होंने एक खत लिखा कायद आज़म को, और वो खत मैं आज भी पढ़ कर आया हूँ, खत मेरे पास मौजूद है। उसमें पीर साहब ने लिखा कि मुबारक, पहले लिखा कि मुझे पता चला है कि आप पर हमला हुआ है, छुरी से कातलाना हमला हुआ, आप बार बार बच गए हैं। साथ लिखा मुबारक। पीर साहब ने क्या लिखा? मुबारक। ये मैं उस पीर की बात नहीं कर रहा जो शिरनियाँ लेकर पेट पालते हैं। मैं उस पीर की बात कर रहा हूँ, पीर जमात अली शाह साहब, जिसका घुटना पकड़कर हजरत इकबाल स्टेज पर बैठे थे। लामा इकबाल घुटना पकड़कर स्टेज पर बैठते थे, ठीक है। और मैं बतौर तहदीसे नेमत अर्ज करने लगा हूँ, जिन मैं बैठ हूँ उन्होंने पीर जमात अली शाह साहब के साथ लंगर खाया। ये बात पूरे वसूख से अर्ज करने लगा कि लिखा कि मैंने सुना है आप पर हमला हुआ है। पीर साहब लिख रहे मुबारक हो, आप किसी पर हमला हो छुरी से जान से मारने का तो मुबारक दी जाती है, लेकिन हर एक का तखय्युल जुदा है, हर एक का दायरे फिक्र अपने अंदाज से परवाज करता है, हर आदमी की सोच जुदा है। अल्लाह के मुकर्रब और नेक और साले बंदे की सोच जुदा है। मेरी और आपकी सोच और है, किसी साले बंदे की सोच और है। लिखा मुबारक, साथ आगे मिश्री की मुबारक, फरमाया दुश्मन बुखला गया है, कामयाबी नजर आ रही है। हमला उस वक्त होता है जब दुश्मन बुखला जाता है, यानी सोडा पै जाता है, बुखला गया है और कामयाबी लोगों को नजर आ रही है। और तुम्हें मुबारक हो, अपने ईमान को ताजा रखना, ईमान को बढ़ाते रहना, और इसके लिए मैं 3 तोहफे तुम्हें भेज रहा हूं। कितने तोहफे? 1 कुरान मजीद। पीर जमात अली शाह साहब ने 3 तोहफे खत के साथ भेजे। 1 कुरान मजीद, 1 मुसल्ला चाहे नमाज, और 1 तस्बीह। 3 चीजें भेजी। फरमाया मुबारक हो, पाकिस्तान बन जाएगा। ये 1946 की बात है। घबराना नहीं, हौसला रखना, अपने ईमान को मजबूत करते रहना, और इसके लिए यानी ईमान को मजबूत करने के लिए मैं 3 चीजें भेज रहा हूँ, कुरान मजीद, जाए नमाज और तस्बीह। अब भी आप पहले जुमले से आ जाए जहां से मैंने तकरीर का आगाज किया था कि ईमान कैसे बढ़ता है और कैसे लोग रहनुमाई करते हैं, फिक्री सोच कैसे तैयार करते हैं। तो उस खत का जवाब कायद आज़म ने लिखा इंग्लिश में, और पीर जमात अली शाह साहब वो पीर हैं कि कायद आज़म से पूछा गया था कि अगर आप मर गए, फौत हो गए, तो पाकिस्तान का क्या बनेगा। उन्होंने कहा मुझे कोई फिक्र नहीं, जमात अली शाह। और जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, उन्हें पता है कि ये श्रीनगर वाले चौधरी गुलाम अब्बास वो मुरीद थे फिर जमात अली शाह के। कश्मीरियों को तो पता है ना इस बात का, गुलाम अब्बास का पता है। चौधरी गुलाम अब्बास मुरीद था फिर जमात अली शाह साहब का, और उसके घर लेकर कायद आज़म को बाजू पकड़कर श्रीनगर में गए थे फिर जमात अली शाह साहब, और 22 खाने तैयार हुए थे, और कायद आज़म ने जो खाना पसंद किया था उन 22 में से, उसको कश्मीरियों का खाना है गुश्ताबा। क्या गुश्ताबा पता है ना कश्मीरियों को, हमें खिलाओ या ना खिलाओ हमें पता है गुश्ताबा खाना है कश्मीरियों का। छोटा गोश्त दूध में पकाया जाता है गुश्ताबा। तो कायद आज़म ने कहा ये क्या पका हुआ है, तो कहा ये गुश्ताबा है। कहा पकाया किसने है, बावर्ची को लाया गया, ये बावर्ची है। गुलाम अब्बास ने कहा चौधरी ने कि ये मेरा बावर्ची है जो खाने पकाता है।
انہوں نے کہا اخلاق آڑے آتا ہے، اخلاق آڑے آتا ہے، صحیح ورنہ جی چاہتا ہے چودھری صاحب آپ کا باورچی اڑا کر لے جاؤں، آپ کا باورچی یعنی اتنی پرتکلف دعوت تھی، اور دعوت کرنے والا چودھری غلام عباس تھا، اور چودھری غلام عباس مرید تھا میر جماعت علی شاہ صاحب کا۔ کیا بات اب جب خط بھیجا اور ساتھ یہ 3 چیزیں بھیجی، کون کون سی؟ تو قائد اعظم نے جواب لکھا، ڈیئر پیر صاحب، پیر صاحب آپ نے مجھے مبارکباد دی ہے، جس رنگ سے آپ نے سمجھایا ہے کوئی سمجھا نہیں سکتا، کہ حملہ کامیابی کی علامت ہے۔ فرمایا جس طرح پیر صاحب آپ نے سمجھایا ہے کوئی، میں آپ کے تحفوں کی حقیقت سمجھ گیا، میں آپ کے گفٹ جو ہیں ان کی حقیقت سمجھ گیا۔ فرمایا قرآن اس لیے بھیجا کہ میں قرآن پڑھوں، اور قرآن ہمارا دستور ہے، قانون ہے، ضابطہ ہے، کوڈ آف لائف ہے، اس لیے آپ نے بھیجا تو میں پڑھوں گا۔ سچ بتائیں، پڑھ کر بتایا ہے یا نہیں بتایا؟ سورہ فیل کیوں پڑھتے تھے؟ کیا بات کہ جو رب ابابیل سے ہاتھی مروا سکتا ہے۔ کس نے پڑھوایا قرآن؟ پھر جماعت علی، اور رزلٹ کیا آیا؟ ٹی بی کے مریض سے پاکستان بنا۔ وجہ کیا تھی؟ امام مسعود تھا۔ فرمایا مصلی بھیجا ہے، جائے نماز بھیجا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے جھکوں، جسے وہاں جھکنا نہیں آتا، جسے رب کے سامنے جھکنا اسے ہر کوئی جھکا لیتا ہے، جو ادھر جھک جاتا ہے اسے کوئی جھکا نہیں سکتا۔ دیکھا پھر آپ نے قائد اعظم جھکا ہے؟ نہ بکا نہ جھکا۔ فرمایا یہ جو تسبیح تم نے بھیجی ہے نا، یہ دانو والی، اس لیے تم نے بھیجی ہے پیر صاحب کہ میں قمری والے پر درود پڑھوں، قمری والے پر درود پڑھوں، اور درود اس لیے پڑھوں، یہ بات سمجھنے والی، درود اس لیے پڑھوں کہ جو درود پڑھتا ہے وہ کملی والے سے ان کی رحمت عامہ کا حصہ لے لیتا ہے، جو درود نہیں پڑھتا وہ حضور کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ تو پیر صاحب بے فکر ہو جائیں، قرآن بھی پڑھوں گا، نماز بھی پڑھوں گا، اور درود بھی پڑھوں گا، نہ جھکوں گا، اور رحمت کے بغیر۔ تو پھر خود دنیا سے جاتے ہوئے کیا کہا 2 دن پہلے کہ پاکستان کملی والے کی عطا ہے، پاکستان کملی والے کی عطا ہے۔ ایک پیر صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا ایک غلام آزاد کیا جائے تو جنت ملتی ہے، 8 کروڑ غلام ہندو اور انگریزوں سے آزاد کروائے ہیں قائد اعظم۔ 8 کروڑ تھی آبادی اس وقت جو ادھر مائیگریٹ ہو کر آئے، اور 25 لاکھ ہیں جو شہید ہوئے ہیں، ہزاروں ہیں جن بچیاں جن کی قربانی لگی ہے۔ کل یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں۔ سٹائل سیکھیں، واقفیت حاصل کریں، اور کسی نے کہا تھا ٹارچ ہوتا ہے، ہیرو ٹارچ کی شکل میں ہوتا ہے کہ ہاتھ میں ٹارچ ہو، آگے بھی دیکھا جا سکتا ہے، پیچھے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم پیچھے دیکھتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ قائد اعظم کی سوچ اور فکر، 1000 سوالوں کے جواب میں نے آپ کو عطا کیے۔ ان کی زندگی کے بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، ایک رنگ رنگ میں ان پہ لکھا گیا ہے۔ میں نے جو باتیں آپ کے سامنے زیادہ تر رکھی ہیں وہ سید صابر حسین کی کتاب سے رکھی ہیں، اور میں اس لیے بتاتا ہوں کہ خریدو، 1000 روپے کے لگ بھگ مل جاتی ہے، پڑھو، تمہیں پتہ چلے کہ ہمارے ہیروز کیا تھے، ان کا ویژن کیا تھا، کیسے پاکستان بنا، اور کس کی عطا ہے پاکستان۔ اور واسف علی واسف نے کہا تھا یہ ناقۃ اللہ ہے، جس طرح سارے علیہ السلام کی اونٹنی تھی، اسی طرح پاکستان اللہ کی عطا ہے۔ جس طرح اونٹنی کو مارنے والے کا کھ نہیں بچا، پاکستان کو میری نظر سے دیکھنے والا بھی نہیں بچ سکتا، یہ کملی والے کی عطا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ یہ دوستوں نے سنتے ادا فرمانی ہے، وہ سنتے ادا